آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت۔ زکوٰۃ شریعت اسلامیہ نے صاحب نصاب پر فرض کی ہے۔ صاحب نصاب اور صاحب استطاعت وہ بندہ ہے جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ کم از کم مقدار ہے، یا اتنا نقد مال ہے یا مال تجارت ہے، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اس پر سال کے بعد اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے بندے کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہی طہارت ہے، پاکیزگی، یعنی جب بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے اس کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ بندہ مال استعمال میں لائے گا تو اس کے اثرات اس کی روح پر بھی مرتب ہوں گے، اس کا باطن بھی مطہر ہوگا، اس کے باطن کو ایک سکون نصیب ہوگا، اور اس طرح غرباء کا، مساکین کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور ایک معنی زکوٰۃ کا نشو و نما بھی ہے، یعنی کسی چیز کا بڑھنا۔ بندہ جب مال سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال بڑھتا ہے۔ بظاہر بعض دفعہ بندے کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں اللہ پاک نے اس مال کے اندر برکت رکھ دی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ جس مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے، صدقہ و خیرات نکلتا رہتا ہے، اللہ اس مال میں برکت رکھتا ہے کہ وہ مال اس کا بے جا خرچ نہیں ہوتا، اس کو کوئی ایسی پریشانی نہیں آتی کہ اس کا مال بے جا خرچ ہو۔ تو جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال بے جا بھی خرچ ہوتا ہے، چوری ڈکیٹی بھی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی آ جائے گی، اس کو پیسے دینے ہی پڑیں گے۔ تو جس کا مال پاک ہوگا اللہ پاک اس پاکیزہ مال کو بے جا خرچ ہونے ہی نہیں دے گا۔ اور پھر جس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، ایک تو ہے نا فرض ہے زکوٰۃ، واجب ہے مال سے دینا، بندہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اگر صاحب استطاعت ہے، اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، تو بندہ نفلی صدقات بھی کرتا رہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ سود تو بندے کا اصل مال بھی ختم کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے جناب بندے دیکھے، یہ معاشرتی مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں، سود خور جو بندہ ہے اس کو تو قیامت کے دن بھی مخبوط الحال ہی اٹھایا جائے گا، جس طرح اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھ لے کہ جو بندہ سود خور ہے نا وہ مخبوط الحال ہی ہوتا ہے،
نہ اس کو کسی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ وہ کسی کی پرواہ رکھتا ہے، ایسے جیسے اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر سود خور کا اپنا جو اصلی مال ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے بندے، سودی کاروبار ہے، ان کا اصل مال بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ باقی رہ گیا صدقات، خیرات۔ فرمایا اگر وہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، اللہ پاک بندے کے رزق میں برکت دے دیتا ہے، وہ اس کا مال صحیح جگہ پر خرچ ہوتا ہے، اس کا مال چوری نہیں ہوتا، ناجائز طریقے سے اس کا کوئی مال بندہ کھا ہی نہیں سکتا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اسے کہیں کسی جگہ پر لینا دینا پڑتا ہی نہیں ہے۔ تو جب مال ہو نا 2 نمبر، اور پھر جس سے صدقات و خیرات بھی نہ نکلے ہوں، وہ مال جناب پھر اگر 100 کی سپیڈ سے آتا ہے تو 120 کی سپیڈ سے جاتا ہے۔ حق حلال کا مال کہیں نہیں جاتا، پھر اللہ پاک ثواب بھی اس پر بے شمار عطا، باقاعدہ طور پر اللہ نے مثال کے ذریعے جناب جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ پاک کیسے انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے کسی شخص نے زمین میں ایک دانہ بویا، ایک بیج ڈالا ہے، اب اس کے بدلے میں آپ کو جناب 700 دانہ مل رہا ہے۔ کیسے آپ نے گندم کا ایک دانہ زمین میں پھینکا ہے، اس سے جناب 7 شاخیں نکلی ہیں، ہر شاخ پر ایک سٹہ ہے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، اب ایک کے بدلے میں 700 نہیں مل رہا۔ تو اللہ نے فرمایا جو خرچ کرتے ہیں نا ان کو ثواب بھی ایسے عطا فرماتا ہوں، ایک کے بدلے، ایک نیکی کے بدلے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سمجھانے کے لیے تھا اس کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے نا دگنا دگنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ وہ تو سمجھانے کے لیے تھا، اس کی خزانوں میں کوئی کمی ہے وہ دگنا دگنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ وسعتوں والا ہے، جانتا ہے۔ اب جو بندہ اخلاص کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کرے نا، اخلاص کے ساتھ، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں جناب اپنی دھوم مچانا نہ ہو، لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، اپنی سخاوت کا چرچا اور ڈھونگ رچانا معاشرے کے اندر یہ مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو، بندہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو بھی نہ پتہ چلے، تو پھر اتنا جب اخلاص ہوگا اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ ہو سکتا ہے ایک دانے کے بدلے میں پہاڑوں سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے، صرف سیلفیاں لینا ہی مقصود ہے، سوشل میڈیا پر مشہور ہونا ہی مقصود ہے، لوگوں کے اندر اپنا سکہ منوانا ہی مقصود ہے، تو پھر پہاڑوں جتنا بھی آپ خرچ کر لیں وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ ہباء منصورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک وہ سارا کا سارا اس کو غارت کر دے گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس پر، اجر اس عمل پر ہے۔ فرمایا سرکار فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى نیاتکم، اللہ پاک نہ تو تمہاری ظاہری شکل و صورت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی نیاتکم، اللہ پاک تو تمہارے دلوں کے اندر جو نیت اور تقوی اور طہارت چھپی ہوئی ہے اللہ تو اس کو دیکھتا ہے۔ نیت ٹھیک ہے، عمل تھوڑا بھی ہے ثواب زیادہ ہے، اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے عمل بڑا بھی ہے تو پھر ذرہ برابر بھی ثواب ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، مال و دولت بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس جو ہم نے تمہیں فضل عطا فرمایا، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، یہ اس میں غرباء کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، ان کو دو۔ اگر نہیں دیتے تم سمجھتے ہو مال
کم ہو جائے گا، یہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ واضح طور پر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ پاک نے بالکل واضح فرمایا یہ جو ہم نے تم پر اپنا فضل کیا ہے نا، یہ اللہ نے فضل اس کو اپنا قرار دیے، اور فضل سے ہم نے تم کو مال و دولت عطا فرمائی ہے۔ بندے ہرگز یہ گمان نہ کریں اس میں بخل کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر، فرمایا بخل بہتر نہیں ہے بلکہ بخل ہوا شر لہم، یہ تو تمہارے لیے بڑا ہی برا ہے۔ مولا کتنا برا ہے، فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اللہ پاک اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپا کر بندے کے گلے کا توق بنا دے گا۔ یہ کنجوسی تو یہ سراسر ہلاکت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اپنی حد تک یہ اس کو محدود رکھ کے بیٹھ جانا اور کسی کو ہوا تک نہ لگنے دینا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں نا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا فضل ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، جمع کرنا، والذین یکنزون الذھب والفضة، جو آئے جمع ہو، جو آئے جمع ہو، بیلنس اوپر جانا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے ولا ينفقون فی سبیل اللہ، وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جمع ہی کر رہے ہیں، سانپ پر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا محبوب فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو، دردناک عذاب کے بارے میں بتاؤ انہیں، وہ کیسا ہوگا، کس طرح دیا جائے گا عذاب کنجوس کو، بخیل کو، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، 10واں پارہ، فرمایا اس کے مال کو نار جہنم میں تپایا جائے گا۔ اب نار جہنم کتنی سخت وہ نار آگ ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، سورج کی تپش گرمیوں میں برداشت نہیں ہوتی، وہ آگ کتنی سخت آگ ہوگی۔ نار جہنم سوئی کے ایک نکے کے برابر اگر دنیا کھل جائے، دنیا کے اندر وہ آگ، تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، سوئی کے نکے برابر بھی اگر۔ دوزخ اگر سانس بھی لے نا صحیح، وہ بھی برداشت سے باہر ہے۔ فرمایا جو کنجوس اور بخیل ہوگا اس کے مال کو اس دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اس تپائی ہوئی آگ سے، تپائے ہوئے مال سے اس بخیل اور کنجوس اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والے بندے کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ، اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، پشتوں کو بھی داغا جائے گا، اور فرمایا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، یہ وہی ہے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، جو اپنے لیے تم نے بچا کے رکھا، حالانکہ بندے کا ہے کچھ نہیں، مالک ہے ہی نہیں بندہ۔ اگر تو اس نے سدا رہنا ہے پھر تو ہے، کوئی سمجھ آتی ہے بات، جب رہنا ہی یہاں نہیں ہے تو پھر مالک تو نہیں ہے، یہ تو سرائے ہے۔ ایک آیا جناب وہ گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، نسل در نسل کام چل رہے ہیں۔ بادشاہوں سے فقیر دیکھیں، فقیروں سے بادشاہ بنتے ہوئے بھی دیکھیں، کوئی مالک نہیں اس کا۔ اس لیے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ تو وہی مال اس کو دوزخ سے تپا کر آگ سے بندے کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو اس کا مزہ۔
جس میں بخل کرتے رہو، چکھو فذوقوا، چکھو مزے، اب لو سواد۔ تمہارے دل کو کچھ ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، حالانکہ یہ دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے، یہ ہے اللہ کا فضل ہی۔ پہلے مانگتے رہے منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ وہاں کچھ ایسے بھی لوگوں میں سے ہیں، یا اللہ مال دے، یا اللہ مال دے۔ اللہ فرمایا جدو اسا دے دیتا ہے تو ادو آندے یا اللہ سانو دے تے اسی تیری راہ وچ خرچ بھی کران گے، نیک بھی بن جاواں گے، نمازاں بھی پڑھاں گے۔ فرمایا جدو دے دیتا فلما آتاہم من فضلہ، یہاں بھی فضل ہے، جب ہم نے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو پھر کیا، پھر گئے، پھر گردنیں موڑ لی، پھر ایک سٹیٹس بنا لیا، ایک اپنا معیار ہے۔ غریب آدمی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا، پڑوسی بھوکا مر جائے گا یہ کبھی نہیں اس سے پوچھے گا۔ باہر آوارہ گردی میں 10-10 ہزار کی ایک جناب ٹائم میں روٹی کھا کے آ جائیں گے، لیکن اپنے غریب بھائی کو کبھی نہیں پوچھیں گے آج کھانا کھا کے سویا ہے کہ نہیں، کسی غریب رشتہ دار سے نہیں پوچھیں گے۔ پھر غریب رشتہ دار رہتا ہی نہیں ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے جناب پھر وہ ایک معیار مقرر کرتے، حالانکہ رشتہ داری، صلہ رحمی اور یہ ہمسایوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق شریعت نے کھول کھول کر یہ واضح احکام بیان کیے۔ فرمایا جب اللہ پاک فضل کر دیتا ہے، دے دیتا ہے تو پھر گردنیں پھیر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 2 بندے ایسے ہیں جو مرنے کا جب وقت آئے گا نا تو وہ دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے، جب موت آئے گی نا تو تمنا کریں گے کاش ہمیں پھر تھوڑی سی زندگی اور مل جائے۔ فرمایا ایک تو وہ شخص ہے اللہ پاک نے جس کو اپنے فضل سے نوازا ہے، صاحب استطاعت ہے وہ بندہ، جسم بھی اس کا سلامت ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، ایک یہ بندہ۔ اور دوسرا وہ بندہ اللہ پاک نے جس کو مال عطا فرمایا، اپنے فضل سے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا، جب موت کا وقت آئے گا نا تو وہ تمنا کرے گا یا اللہ تھوڑی جی زندگی اور دے دے بھی۔ اللہ پاک نے وہ سورہ منافقون میں یہ آخری آیت میں یہ بیان فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ موت تو آنی ہے نا، یہ آنی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، یہ حقیقت بدل سکتی ہی نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پہلوان بھی موت نہیں، ان کو بھی جناب لمحہ پا دیتا ہے۔ موت دے فرشتے قل یتوفاکم ملک الموت، وہ بڑی پاور والا فرشتہ ہے، اگلے لمحہ پا لے۔ دارا، سکندر، فرعون، قارون، بڑے بڑے بادشاہ، موت دے کے تو کوئی نہیں نہ ٹھہر سکے، حقیقت ہے۔ تو فرمایا خرچ کر لو موت دے آن تو پہلے پہلے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کر لو موت تو پہلے پہلے اللہ دی راہ وچ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا نا، یہ 2 بندے موت دی ویلے دنیا دی زندگی دی تمنا کرن گے۔ لوگ آکھیا مرن ویلے تے زندگی دی تمنا کافر نے کرنی، آپ نے میں قرآن دی آیت پڑھو ہے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مولا مال سے زکوٰۃ بھی دوں گا، صدقہ بھی دوں گا، خیرات بھی کروں گا، تیری راہ میں خرچ کروں گا، جی بھر کے خرچ کروں گا، مولا نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، ہر نیک کام کروں گا، لیکن اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آتی ہے تو پھر ایک لمحہ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، اس وقت تمنا کرنے کا فائدہ نہیں۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوگ گئیں کھیت، اس وقت فائدہ نہیں ہے تمنا کرنے کا۔ آج وقت ہے دنیا میں، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے،
امتحان گاہ ہے. اللہ پاک نے بندے کو پیدا اس لیے کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ اس کو میں نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی. یار کنیاں رب نعمتاں دتیاں اساں اپنے جسم دے وچ وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ فرماندا ذرا اپنے آپ تے اندر بھی جھانک نہ، غور تے کرنا یار، اپنے ظاہر بھی ویکھ تے اپنا باطن بھی ویکھ. ظاہر وچ تینوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ پاک خوبصورت مخلوق بنایا ہے. انسان تو ود کے کوئی خوبصورت مخلوق نہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک نے عزت اور تکریم کا تاج اس کے سر پہ سجایا ہے. پھر باطن ویکھ، اللہ پاک عقل دیتا، شعور دیتا، دماغ دیتا ہے. کنیاں نعمتاں اللہ دیتیاں، غور بندے نو کرنا چاہیے. پھر اللہ پاک نے سار لکم فی الارض جمیعا سیدھا ہی اعلان فرما دیتا، فرمایا جو کچھ بھی زمین وچ ہے ایسا تیرے واسطے پیدا کیتا ہے. تے بندہ اللہ دیاں نعمتاں انیاں کھاوے، مزے لوے، تے اللہ صحت دیتی، تندرستی دیتی، مال دیتا، فضل دیتا. انہیں کوئی تیرے کو سارا ہی مانگ لیا، اپنے واسطے تو انہیں منگیا ہی نہیں، دیتا ہی انہیں آکھیا اے جڑے میں غریب پیدا کیتے نے وہ چاہے تو سارے ہی امیر پیدا کر دے، وہ دی شان تو کیڑا دور ہے گل ہے، لیکن وہ دیاں حکمتاں نے. فرمایا ولو بسط اللہ الرزق لعباد لبغوا فی الارض، اگر سارے ہی اللہ پاک امیر کر دیندا نا، یہ پھر سارے ایک دوسرے نو مار دے ٹکراں، پھر تو بغاوت ہی پھیل. اللہ پاک کے فرق رکھے ہے، تو فرق رکھ کے پھر اللہ اصول دے دیتا ہے. میں تینوں دیتا ہے، یہ سارا تیرا ہی نہیں دیتا میں ہاں، تے میں ہی آنا پہ دے وچوں تھوڑا جہا اینوں بھی دے دے. اے غریب نے تے انہاں نو ونڈ. تو جے بندہ آکھے کہ سارا بس میرا ہی اتے جناب بہ جاوے، تو پھر اے مال قیامت والے دن اینوں تپا کے یہ اے بھی پیشانی بھی پہلو بھی تے پشت بھی اللہ پاک نے دوزخ دی وہ اگ نال تپا کے مال تے اینوں ساڑنا ہے. ہن ایتھے ایک گل میں کرن لگا، پیشانی دا ذکر ہے، اے پہلو دا ذکر ہے، بندے دی کانڈ دا ذکر ہے کہ اے تین اعضاء بندے دے جسم دے قیامت کے دن اللہ پاک اس مال کو تپا کر جس میں اس نے بخل کیا ہے اس کو جلایا جائے گا، اس کو داغا جائے گا. ان تین اعضاء کا کیوں ذکر کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب کسی بندے سے کوئی بندہ آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو سب سے پہلے بندہ اپنی پیشانی پر جناب بل ڈالتا ہے، اس کی پیشانی پر وہ سلوٹیں پڑتی ہیں، پیشانی سے یہ بندہ اظہار کرتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے، پوچھتا ہے، تحقیقات کرتا ہے. حالانکہ پتہ نہیں یہ مستحق ہے بھی ہے کہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، 100 طرح کی باتیں. فرائض کے اندر زکوٰۃ جب دینی ہے تو تحقیق ضروری ہے. عام طور پر بعض دفعہ بندہ کوئی مجبور بھی ہوتا ہے، اور زیادہ تر تو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں. پیشہ وروں کو میں نہیں کہتا کہ ان کو بھی دو، لیکن تھوڑی سی تحقیق کر کے اگر بندہ مستحق ہے، اپنی طبیعت نہ دیکھو کہ یار میری طبیعت نہیں مانتی اس کو دینے کو، بلکہ یہ دیکھو یار یہ لگتا ہے مستحق ہے، مستحق نظر آ جاتا ہے، مستحق پیچھا نہیں کرتا، وہ نظر آ جاتا ہے. ہمیں سب سے پہلے بندہ دینے کے لیے جب اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑتی ہیں اور پھر وہ اپنا جناب اس طرح رخ پھیرتا ہے، یعنی بندے کی طرف یہ ایک سائیڈ کا ہے، اس کا پہلو کرتا ہے. یا بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بالکل جناب اگر ادھر جا رہے ہیں کسی نے سوال کر دیا پیٹھ ہی پھیر دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس لیے ان تین چیزوں کا ذکر کیا کہ جس مال میں تم بخل کر کے لوگوں کو دینے سے اپنے ہاتھ کو روکتے ہو نا، یہی مال جس سے تم نے اپنے منہ کو موڑا یہ منہ پر مارا جائے گا اور اس کو تپا کر پیشانی کو داغا جائے گا، اور جس سے تم نے اپنا پہلو پھیرا ہے تمہیں اسی مال کو تپا کر تمہارے پہلو کو بھی جلایا جائے گا، جس سے تم نے اپنے پیٹھ پھیری ہے اسی مال کو تپا کر تمہاری پیٹھ کو بھی داغا جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے جو ایک اصول دیا ہے شریعت مطہرہ میں، جو اصول ہے ضابطہ ہے مال دولت کے حوالے سے، اس کے مطابق ہم اس کو استعمال میں لائیں تو مال میں برکات ہی برکات ہے. اگر ہم اس کے مطابق نہیں اس مال کو خرچ کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات و خیرات نہیں دیتے، صدقہ فطر نہیں دیتے، قربانی نہیں دیتے، استطاعت کے باوجود حج پر نہیں
جاتے تو پھر سارا کا سارا مال یہ وبال جان بن جائے گا، الٹا بندے کو یہ پھنسا کے رکھ دے گا۔